السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ظاہر ہے آپ کے دماغ میں وہی بات ہے، سوال جو میرے میں ہے، کل کیا ہوگا؟ 5 اگست ہے، پی ٹی آئی نے پورا اس کو اپنا ایک بگ شو ڈے دیا ہوا ہے۔ اس میں بھی 2-3 سوالات ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ نظر تو آ رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ تحریک آئین جو تحفظ پاکستان ہے اس کے تحت بھی کنفیوژن ہے۔ آج تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آ گیا اچھا صاحب کا، انہوں نے میڈیا سے ہی بات کی، جہاں انہوں نے کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کر رہا ہوں، کم از کم مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی وغیرہ، ہم سب کم از کم کچھ نکات پر نیا معاہدہ کریں، پھر جا کر ہم کسی بھی ادارے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو کل تک پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے۔ اب وہ جب 2 دن کی کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم صرف اخلاقی مورل سپورٹ دیں گے اس تحریک کی۔ پارٹی کے اندر جو کنفیوژن جو آپ کے سامنے ہے، گنڈا پور صاحب کے بیانات تو ایک مذاق بن گئے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں ایک آپ سے بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد از اے ویری فنی سٹی، اور میں ہمیشہ لکھتا بھی تھا اور کہتا بھی تھا کہ یہاں پہ 6 ماہ پہلے جو افواہ ہوتی ہے، جس کو شروع میں سارے افواہ کہتے ہیں، وہ 6 ماہ بعد خبر بن جاتی ہے۔ ایک افواہ چل رہی تھی کافی عرصے سے، 27ویں امینڈمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہوگی نہیں ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ وہ ہو رہی ہے۔ کب ہو رہی ہے؟ میری اطلاع کے مطابق دسمبر میں ہو رہی ہے۔ تھوڑے 1-2 ہفتے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ دسمبر میں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ نومبر میں بار کی مختلف بارز کے انتخابات ہیں پاکستان کے اندر، اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی جب قانونی چیز ہوتی ہے تو اس میں بارز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس سال جب نومبر میں بارز کے ہوں گے الیکشنز، یہ بڑے خونی قسم کے الیکشنز ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ بارز اب ہمارے ہی لوگ جیتیں، ہم ڈومینیٹ کریں، کیونکہ اس کے بعد آئے گی 27ویں امینڈمنٹ۔ حیت آخری موقع تک لیجسلیشن کی بدلتی رہتی ہے، لیکن میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ابھی تک کن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تو یہ عمران خان اسپیسیفک تھی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ عدالتوں کی حیت تبدیل کی گئی۔ سپریم کورٹ میں جس نے آنا تھا چیف جسٹس، ان کو ہٹا دیا گیا، دوسرا چیف جسٹس لائے گئے، پھر آئینی بینچ بنا دیے گئے، پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح چیف جسٹس لگے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جس پہ 6 ججز خود ان سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک اندازے سے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ شاید اس میں 1+1 جا رہی ہے، نہیں۔ جو ابھی تک 27ویں امینڈمنٹ میں کام ہو رہا ہے، یہ پورے نظام میں بہت بڑی تبدیلیوں پہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ایک تو کورٹس کے اندر اور چینجز طے ہو رہی ہیں، اس میں اپوائنٹمنٹس، ٹرانسفر، ججز کی عمر، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ یہ بھی چیز فائن ٹیون کی جا رہی ہے کہ کیا آئینی بینچ کے بجائے ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے، اور ان کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججز کی عمر ہوگی وہ دوسرے ججز سے زیادہ رکھی جا رہی ہے۔ کیا یہی والے جج اس میں جائیں گے؟ یہ بھی وقت آنے پہ ہمیں پتہ لگے گا۔ پھر ایکسپرٹ ججز کو لانے کی بات ہو رہی ہے، سبجیکٹ ایکسپرٹ ججز، جو کنسیپچولی کوئی غلط بات نہیں ہے، بیکاز ہمارے جج صاحب ہوتے ہیں، کوئی بیٹھے ہوتے ہیں، اگرچہ اب ججز میں کچھ ججز کو ایسے ہی کام دیا جاتا ہے جس کی فائنانس پہ یا ٹیکسیشن پہ زیادہ ایکسپرٹیز ہے، مگر یہاں پہ اب ایکسپرٹ ججز کی بات بھی ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ، اب یہ سینسٹیو چیز ہے، ایک اس چیز پہ ہی بحث چل رہی ہے اور بات چیت کام ہو رہا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کی مدت بھی 6 سال کر دی جائے سینٹ کی طرح، یہ بھی ایک اس میں چیز ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ختم کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور یہ بہت سے ملکوں میں، پاکستان شاید 1-2 ملک اور ہیں جہاں پہ کیئر ٹیکر کا نظام ہے، انڈیا میں بھی نہیں ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی الیکشن کرواتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ پھڈا بھی ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس وہ نہ ہو اور وہ خود ہی الیکشن اوورسی کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ NFC، اب میں آ رہا ہوں کہ بڑی چینجز کیا ہیں۔ NFC کو چھیڑنا بڑا ایک مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ اس میں پش بیک پنجاب اور سندھ سے آتا ہے۔ اس کو کیسے، اور سندھ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ سمپل میجورٹی تو ہو گئی ہے، لیکن بہرحال ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب یہ 2/3 میجورٹی دی گئی نیشنل اسمبلی میں لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے، اور اس کے جو ریزرو سیٹس تھیں وہ بٹیں، تو 2/3 میجورٹی ہو گئی۔ پھر سینٹ کے اندر جو تماشا چلا ہم نے دیکھا، اور جو گنڈا پور صاحب نے بھی رول ادا کیا، 5 پلیٹ پہ رکھ کے سیٹس پکڑا دی گورنمنٹ کو، تو 2/3 میجورٹی جب بنی تو نظر آ رہا تھا کیوں بنی ہے یہ،
یہ بنیاد لگا دی گئی ہے، اب اس کے اوپر عمارت تعمیر ہوگی۔ این ایف سی کے اوپر بہت بڑا پش بیک سندھ سے آئے گا، بیکاز وہ اس پہ بہت زیادہ ان کا کلیئر سٹانس ہے۔ مگر ایک چیز جس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک واٹر ایمرجنسی بھی دیکھیں، اور جو یہ ایکسٹرا فنڈز جا رہے ہیں صوبوں کو، اگر این ایف سی کو آپ ڈائریکٹلی نہیں بھی چھیڑتے تو پھر کم از کم ایک واٹر ایمرجنسی ہو، اور وہ جو ایکسٹرا فنڈز ہیں وہ ایک ڈیمز اور یہ تمام چیزیں بنانے پہ استعمال ہو، اور یہ واٹر ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے۔ اور جو اب ماحولیاتی تبدیلی کا جو حال ہے ان سیلابوں کے بعد، اس کی افادیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ سو یہ اس پہ کچھ ڈائریکٹ چینجز کی بات ہو رہی ہے، کچھ انڈائریکٹ چینجز کی بات ہو رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی آپ نے دیکھا ابھی چیئرمین ویبڈا بھی چینج ہوئے، تو یہ بھی اگر آپ ڈاٹس جوائن کریں تو یہ انٹرسٹنگ جوائنٹس جڑتے ہیں۔ پھر بہت جو ایک سینسٹیو سبجیکٹ اور ہے جس پہ کام یہ ہو رہا ہے کہ جو منرلز ہیں، معدنیات، اس کی ایک یونیفارم نیشنل پالیسی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا کے پی کے اندر بڑا جھگڑا ہوا، عمران خان صاحب بھی اس پہ ناراض ہوئے، اپنے لوگوں سے بھی، گنڈا پور صاحب پہ بہت کرٹیسزم ہوا کہ جی انہوں نے بل کیسے پاس کر دیا۔ بہرحال اس میں کافی ایشو ہے، بلوچستان کی بھی سینسٹیوٹی ہے، تو اس میں منرلز کو بھی نیشنل پالیسی لانے پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو ایک فیڈرل سبجیکٹ بنا کے ایک ہی قانون کے تحت پروونسز کو ان کے حصے ملیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جو ڈیسیژنز ہوں گی وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر ایک پالیسی پہ ہوگی۔ پھر پورٹس جو ہیں آپ کی بندرگاہیں، ایئرپورٹس، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہی ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز جس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کی جائیں۔ مثلاً اگر پورٹ سٹی ہے، پورٹ قاسم ہے، تو اس کے ساتھ ایکچولی اور لینڈ لے کے فیڈرل ٹیریٹریز بنا دی جائیں، اور اس کا خاص طور پہ اثر بلوچستان میں بھی ہوگا، بیکاز مثلاً ون آف دا پرپوزلز جب ایک میٹنگ کی مجھے روداد ملی تو اس میں وہاں پہ یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مکران کوسٹل ہائی وے ہے ساری، یہ ساری فیڈرل ٹیریٹری بنا دی جائے۔ بلوچستان میں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یا کسی اور صوبے میں جب آپ پولیس بلاتے ہیں، فوج بلاتے ہیں ان ایڈ آف سول فورسز اینڈ آل دیٹ، تو وہاں پہ پروونشل گورنمنٹس کی پرمیشن بھی لینی پڑتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ کوسٹل ہائی وے بہت بڑا ایک بی ایل اے انفیسٹڈ ایریا بھی ہے۔ اگر یہ فیڈرل ٹیریٹری ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہوگا کہاں فوج لگانی ہے، کہاں نہیں لگانی، صوبے کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ کے پی کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے، اگر وہاں پہ بھی فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ ہوتی ہیں تو دین اٹ میکس اے لاٹ آف تھنگز ایزیئر۔ جو 2 پوائنٹس بتائے گئے وہ یہ تھا کہ ان امینڈمنٹس کا سب سے بڑا ریزن جو فوکس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک تو ریونیوز میں اضافہ کیا جائے، اور دوسرا جو اس کی اتھارٹی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت زیادہ وٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کا کچھ بیلنس آؤٹ اس کو دوبارہ کیا جائے۔ انٹرسٹنگلی اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے، بیسٹ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ 800 بلین پلس کا فیڈرل گورنمنٹ اٹھاتی ہے، اور بڑے عرصے سے بحث چل رہی تھی کہ جی صوبے اس میں اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالتے، یہ جو لوگ ہیں وہ رہتے تو صوبوں کے شہری ہیں، تو یہ جو پروونشل سرپلس بجٹس ہیں یہ دیں پیسے، یہ اپنے لوگوں کی بہتری پہ لگائیں۔ لیکن اس پہ بھی اگین آپ کو پتا ہے سندھ کا اور دوسروں کا ہے، اس پہ بھی بات شاید 27 امینڈمنٹ میں یہ بھی ایڈ ہو جائے گا کہ یہ جو انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ پروونشلائز کر دیا جائے، اس کی فائنینشیل ذمہ داری صوبوں پہ ڈالی جائے۔ یہ کافی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اندر یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بس بھی ہے اور باقی، اور دسمبر میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا ہے کہ نومبر میں جب الیکشنز ہو جائیں گے بارس کے، تو پھر گورنمنٹ کی جو بہت بڑی فکر مجھے بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے، لیگل چینجز ہوتی ہیں، تو پھر اس میں سارے یہ گھس جاتے ہیں، لائنگ کمیونٹی وہ سائڈز لے لیتی، بہت زیادہ ایشو بن جاتا ہے۔ تو یہ جو اب چینجز ہم 27ویں امینڈمنٹ دیکھ رہے ہیں، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی تک جو اس کی حیت نظر آ رہی ہے یہ ایک عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ نظام اسپیسیفک ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اس میں پنجاب تو چلے آپ منا لیں گے، شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی جو ہیں بھتیجی وہاں پہ ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، تو پنجاب تو لائن پہ آ جائے گا، سندھ کیسے آئے گا؟ آنے والے میں دنوں میں ایک اور سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ابھی تک یا پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کیسے اس کی سپورٹ میں آئے گی۔ تو یہ بڑی خبر ہے، اس پہ بھی آنے والے دنوں میں اور بھی ڈیٹیلز آئیں گی، ویسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہوگا، بیکاز انٹرنیشنل میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو ہوا، نریندر مودی کے ساتھ جو اس کو ذلت اٹھانی پڑی جنگ کے بعد،
جنگ کے دوران پھر جنگ کے بعد، اور جو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار جھوٹا کہا کہ اس نے ہماری صلح نہیں کروائی، جنگ بندی نہیں کروائی، تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ کر دیا وہ تو آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ ٹیرفس ہیں ان پہ 25 ہے تو ہمارے پہ 19 ہے، پھر دا وے از ڈن. آج انڈین میڈیا ایک اور بات بھی بہت چل رہا ہے، وہ لیٹسٹ آرٹیکل آج جو آیا ہے وہ یہ اکانومسٹ کا ہے، بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹینیبل اینڈ ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ بلڈ کر رہے ہیں. پھر وہ جو آرٹیکل ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ دیکھیں جولائی 31 کو دونوں نے ٹریڈ ڈیل بھی اسٹرائک کی. جون میں فیلڈ مارشل تھے، وہ پہلے سرونگ آرمی چیف تھے کوئی بھی جس نے جا کے ایک سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ کی ہو. اور یہ یاد ہے آپ کو پہلگام کے بعد، یہ جب جنگ کے بعد کی یہ میٹنگ ہوئی تھی. اور پھر یہ بھی لکھتا ہے آرٹیکل کہ نیو دہلی نے جو بلیم کیا پہلگام وداؤٹ ایویڈنس، اور یہ اس پہ بات ہوئی. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب آگے کیا چیزیں بڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے انڈیا کو بہت زیادہ مایوسی اس بات کی ہے کہ امریکہ اور پاکستان بہت تیزی سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، اور فوکس ہے ٹریڈ پہ، کاؤنٹر ٹیررزم پہ، اور ایک لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، کنسلٹیشن آن مڈل ایسٹرن پالیسی، کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو پالیسی اب امریکہ بنا رہا ہے اس میں پاکستان کی بھی ان پٹ شامل ہو رہی ہے، اور یہ کہ شاید امریکہ اب دوبارہ پاکستان کو ہتھیار بھی بیچنا شروع کر دے. تیسرا ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یاد ہے انڈیا میڈیا نے بہت اٹھایا تھا، اور مودی نے اور ان کے گورنمنٹ کے، وہ جی پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنا کرٹیسزم بالکل ٹون ڈاؤن کر دیا پاکستان کے اوپر کہ لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کے اوپر، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کہتی تھی کہ جی امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ کہ کافی 8 پروگرامز ریزیوم ہو رہے ہیں، اور بھی ان میں بڑا ہوگا، اور ویپنری بھی بیچی جائے گی انکلوڈنگ آرمڈ وہیکلز، نائٹ ویژن گوگلز، یہ سارا کچھ اس پہ چل رہا ہے. اور یہ کہ امریکن ایڈمنسٹریشن پاکستان کے ان کلیمز کی بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور سیریسلی دیکھ رہی ہے جس میں پاکستان نے الزام لگایا کہ یہ BLA، بلوچستان اور یہ فتح الخوارج اور دوسرے تمام ان کو انڈیا فائنانسنگ کر رہا ہے. تو آج وہاں پہ تو باہر تو یہ چل رہا ہے، ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ کل یوم استحصال کشمیر ہے. انفارچونیٹلی پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو ہر باری 5 اگست کو بھرپور طریقے سے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل میپ پہ لاتا ہے. ریلیز ہوتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مگر اب کل 5 اگست ہے، اب آدھے شہروں میں تو 144 لگنی بھی شروع ہوگی یا ہو بھی جائے گی. کل اگر PTI نہیں نکلے گی تو دوسرے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. 5 اگست کیوں رکھا گیا آؤٹ آف دا بلو؟ اور اس پہ بھی گورنمنٹ کو موقع مل گیا، دبا کے وہ بجا رہے ہیں PTI کو کہ دیکھیں یہ تو ہمیشہ اس طرح کا فساد کرتے ہیں. وائی 5 اگست؟ اور میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی جب میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ محبوب چشیق صاحب نے بھی کہا باقی اپنے دوستوں کو کہ 5 اگست آپ ڈیٹ سوچ تو لیتے، کوئی اور بہتر ڈیٹ کر لیتے. اینی وے کہاں جا رہی ہے بات، کیا ہوگی؟ ہمیں جوائن کیا ہوا بلال کیانی صاحب نے، منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریلویز، بہت شکریہ. تیمور جھگڑا صاحب نے، فارمر فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر کے AP سینئر لیڈر ہیں PTI کے. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے میں جوائن کیا ہوا ہے، وائس چیئرمین ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، سینئر پولیٹیشین، ایک سینیٹر. آپ کی اجازت سے میں مصطفیٰ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ ہراول دستہ ہے اس وقت یہ تحریک کا. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں وائی 5 اگست؟ ہم نے 6 بھی ہو سکتی تھی، 4 بھی ہو سکتی تھی. یوم کشمیر والے دن آپ نے تو پلیٹ میں رکھ کے گورنمنٹ کو پکڑا دیا کہ آپ کو اڑا دے، کہ آپ لوگ کشمیر میں بھی برے حال ہیں. روزانہ اس پر دریاں ہو رہی ہیں ہماری بچیوں کی، مسلمان بچیوں کی، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. سال میں ایک دن ہوتا ہے جس دن پاکستان اس کو صحیح بھرپور طریقے سے کھڑا کرتا ہے. 5 اگست، وائی 5 اگست؟ شکریہ مالک بھائی. آپ نے 5 اگست سے زیادہ اہم بات 27ویں آئینی ترمیم کی ہے اپنے ابتدائیے میں. پہلے میں اس کے اوپر 1-2 کامنٹس کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. وہ سنہرا اصول ہے ایک سیاست کا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ڈو ناٹ بلیو اینی تھنگ ان پالیٹکس انلیس اٹس آفیشلی ڈینائڈ. کب سے بات ہو رہی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم اور حکومت اس کو ڈینائی پہ ڈینائی کیے جا رہی تھی، لیکن اب جس طرح آپ نے ابتدائیہ دیا ہے اور جو آپ نے بنیادی خد و خال شیئر کیے ہیں کہ جن لائنز پر حکومت سوچ رہی ہے، تو یہ فرینکلی میں تو یہی کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ یہ ملک میں آگ لگانے کے مترادف ہوگا.
اس ملک کے اندر فالٹ لائنز ہماری بڑی پروناؤنس ہو چکی ہیں. ہمارے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے اندر لوگ اس پارلیمانی نظام کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ اس سے جڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے. اور ایسے موقع پر ایک غیر نمائندہ اسمبلی جس کی لیجٹمیسی کے اوپر بہت بڑے سوالات ہوں، اگر وہ 27ویں ترمیم ان چیزوں کے اوپر لے کر آتی ہے تو یہ ملک کے اندر آگ لگانے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. آئی ہوپ کہ یہ جو جماعتیں حکومت میں بٹھائی گئی ہیں ان کے اندر اتنی سینٹی ہو، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی وہ ان حوالوں سے ذرا تھوڑی سینسٹیو رہتی ہے. 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وہ بانی جماعت ہے، آئین کی بانی جماعت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی جو ان کا کردار رہا، مسلم لیگ نون جو 18ویں ترمیم کے اندر اس کا بھی ایک بڑا حصہ تھا، کہ آج ان جماعتوں کے لیے یہ کانورسیشن شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتی. NFC ایوارڈ کو چھیڑنا، فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کرنا، یہ وہ ایسی ہمارے ملک کے اندر سیاسی بے چینی، NFC ایوارڈ کیوں؟ مجھے مصطفیٰ ایک بات بتائیں، NFC ایوارڈ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے. NFC ایوارڈ بنا، ہم نے اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ دیکھا، وفاق غریب ہو گیا، اور پھر پروونسز ویسٹفل ایکسپینڈیچرز میں نظر آئے. ہمیں قرضے لیتا ہے وفاق، پروونسز میں پروجیکٹ کرتا ہے وفاق، اور پروونسز ان قرضوں کا بوجھ نہیں اٹھاتے. وہ میں اٹھاتا ہوں، میرا ٹیکس 40% ہو گیا بیکاز وفاق بورو کرتا ہے. صوبوں نے کون سی چیزیں 18ویں امینڈمنٹ میں جو وفاق سے آنا تھا وہ تو پکڑ لیا صوبوں نے، جو آگے نیچے دینا تھا لوکل گورنمنٹ کو یا اپنی چیزیں ٹھیک کرنی تھی وہ تو کچھ نہیں کیا. تو یہ 18ویں امینڈمنٹ تو ایک لاٹری نکلی ہوئی ہے نا پروونشل گورنمنٹس کی، یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے، لیکن اس ساری کانورسیشن میں اگر وفاقی حکومت اپنے خرچے کم کرتی ہوئی نظر آتی تو پھر تو آپ یہ کہتے کہ وفاقی حکومت کیونکہ اب خرچے جو ہے وہ بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے کر رہی ہے، اس لیے جو صوبے ہیں ان کو بھی ذمہ دارانہ طریقے سے کرنا چاہیے. کیا اس بجٹ کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کہ صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیا گیا؟ کل اخبار میں اشتہار لگا کہ 4.5 کروڑ روپے ایک وزیر موصوف کی جو گھر ہے، پتہ نہیں کون سا بنگلہ نمبر، اس کی تزئین و آرائش پر خرچ ہوں گے. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے، چیئرمین سینٹ اپنی تنخواہ بڑھا لیں گے، اسپیکر قومی اسمبلی اپنی تنخواہ بڑھا لیں گے، آپ اپنے پیسے للے تللے چیزوں میں اپنے شاہانہ خرچ کم نہیں کریں گے، اس میں ضائع کریں گے، تو پھر آپ صوبوں کے حق کے اوپر یا ان کے ساتھ ایگریڈ فارمولا کے اوپر کٹ نہیں لگا سکتے. پہلے آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، اپنی حرکتوں کو. لیکن اگر واٹر ایمرجنسی لگ جاتی ہے اور ڈیمز بنتے ہیں ملک میں اور وہ پیسے اس میں لگ جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ پیسے کہاں لگنے، یہ کسی ڈیم شیمز میں نہیں لگنے. ڈیمز ہمیں ثاقب نثار صاحب کا وقت یاد ہے، اس وقت اس ملک کی معصوم عوام نے ان کے کہے ہوئے فنڈ کے اندر بھی پیسے جمع کرا دیے اور وہ پھر اربوں روپے جمع ہو گئے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ وہ پھر واپس حکومت کو ہی لوٹانے پڑے. لیٹ می کمپلیٹ جسٹ ون سینٹینس، صرف آخری سینٹینس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وی لیو ان اے ویری رف نیبرہڈ. اس میں ایک طرف سے ہمیں ہندوتوا کی طرف سے پریشر کا سامنا ہے، دوسری طرف سے ایک مذہبی ملیٹنسی طالبان کی صورت میں اس کا سامنا ہے. پاکستان کو اپنے دفاع پر خرچ کرنا ہے، پاکستان کو لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنے عمل سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنے خرچے کم کیے، اگر آپ نے جو ماضی میں قرضے لیے وہ آپ نے لوگوں کی فلاح پہ خرچ کیے، جب آپ یہ باتیں ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ فیڈریٹنگ یونٹس کے سامنے یہ ابھی میں کوئکلی میں اس پہ دونوں سے کامنٹ لے کے جھگڑا صاحب سے اور بلال سے پھر میں واپس اسی پہ آنا چاہتا ہوں کل کے اوپر. لیکن بلال ویری کوئکلی، اگر 27ویں امینڈمنٹ آپ لوگ کیوں نہیں مانتے کہ لا رہے ہیں؟ 26 میں بھی آپ کہتے ہیں نہیں اور صحیح کہا مصطفیٰ نے کہ نتھنگ از کریکٹ ٹل آفیشلی ڈینائڈ. 27 لا رہے ہیں تو بتائیں تاکہ اوپن ڈیبیٹ ہو. کوئی آئین ایوالو بھی کرتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے امینڈمنٹس لانا. مانتے کیوں نہیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مالک صاحب، آئی بی ویری آنیسٹ، میرے علم میں کوئی 27ویں ترمیم لانے کا کوئی ابھی ارادہ نہیں ہے. مگر ہیونگ سیڈ دس، دیکھیں آئین میں ترمیم از آلویز اے پاسبلٹی. جس طرح آپ نے NFC کے بارے میں بات کی، آئین ہو یا کوئی لا ہو، اٹ از ناٹ سیٹ ان اسٹون. اٹ کین انوالو ایٹ اینی ٹائم. دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ.
اینڈ اٹ از سپوز ٹو ایوالو ود ٹائم. تو دیکھیے یہ اگر تو دیگر ایشوز ہیں میرے علم میں نہیں ہے, اس میں سے کافی ایشوز ہیں جو شاید آگے ڈسکشن میں آئیں, اور اگین اگر کوئی ترمیم آئے گی تو اس میں اگین پارلیمان کے دونوں ہاؤسز کی 2/3 اور اس میں بشمول ہمارے ایلائز ہیں, دیگر جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی دیکھا کہ ایک طویل پروسیس, پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں وہ ہوا. مولانا صاحب کے گھر میں دیگر نشستیں ہوئیں, بلکہ آئی وڈ کال اٹ اے نیئر کنسنسس ڈاکیومنٹ, کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی آخر میں, سلمان راجہ صاحب از آن دا ریکارڈ, یو کین ٹیک آؤٹ ہز کلپ, انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو اب آخر میں مسودہ بنا ہے جس کے لیے ہم مولانا صاحب کی انٹروینشن کے بڑے مشہور ہیں, اس سے ہمیں ویسے تو کوئی خاص اعتراض نہیں, مگر ایز اے میٹر آف پرنسپل ہم اس کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے. مگر ان کا بھی کوئی خاص اعتراض اس پہ نہیں تھا. تو 27 اگر کوئی آگے آئینی ترمیم آتی ہے جس کے اوپر کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں جس کے اوپر کنسنسس بنتا ہے, آئی تھنک اٹ از اے پاسبلٹی. جہاں تک NFC کی بات ہے, دیکھیے آئی ہیو مائی اون تھاٹس آن اٹ, بٹ فائنانس منسٹر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگست میں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ NFC کی ڈسکشن صوبوں کے ساتھ ہوں گی. میرے خیال سے بالکل اٹ از ان فیکٹ اے میٹر آف ریسپانسبلٹی کولیکٹیولی آل آف آرس کہ ہم NFC کے اندر بیٹھ کے اپنی فزیکل ریالٹیز کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں, اور آپس میں صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک نئے نتیجہ اگر کوئی بنتا ہے تو وہ بنائیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں قومی مفادات ہیں, جس میں ہماری قومی پرائرٹیز کولیکٹیولی ایڈریس ہوتی ہیں بائی ری بیلنسنگ دا NFC اور چینجنگ سرٹن ایسپیکٹس, جانا چاہیے بیسیکلی کس پروگرام صوبوں کو. اگین دیٹ از این آپشن کہ اگر نہیں, آپ کی رائے کیا؟ منسٹر آف سیف آف فائنانس ہیں. دیکھیے میرے خیال سے اٹ از این ایکسلنٹ پروگرام. یقیناً اس سے 1 کروڑ پروگرام تو رہنا چاہیے, مگر یقیناً ایک یہ پاسبلٹی پہلے آن اینڈ آف ڈسکس ہوتی رہی ہے صوبوں کے ساتھ کہ ویدر اف دے چوز ٹو take it over with operations and the fiscal responsibility. So I think that is a possibility. I think that is something that should and can be discussed as a part of those NFC discussions. اور منرلز کے اوپر نیشنل پالیسی ایک دیکھیے, یہ اگین اگر کوئی آئینی ترمیم ہوگی, ابھی تو یقیناً اٹ از ون آف دوز سبجیکٹس جو ڈیوالوڈ ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈیوالوڈ سبجیکٹس کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ مائنز اینڈ منرل کانفرنس ہوئی ہے اس میں بڑی مشکلات سامنے آئی, بڑے میسو قسم کے انویسٹر آئے ہوئے تھے, اور وہ جو انہوں نے چیزیں کی ہائی لائٹ, اس کے بعد یہ امپیٹس بڑا آ گیا کہ یار اس کو بھی فیڈرلائز کرو, مائنز اینڈ منرل صوبوں کو حصے دو, لیکن ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہو. دیکھیے جیسے آپ نے کہا 18ویں ترمیم واز اے میجر لینڈ مارک ان ٹرمز آف ڈیولوشن آف پاور. اب میرے خیال سے ہمیں صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے اور سب جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے جو گورن کرتی ہیں, دیر از نو ہارم ان ہیونگ اے ڈسکشن کہ ویئر ہیز اٹ ڈیولوشن ورکڈ, ویئر از فردر ڈیولوشن ریکوائرڈ, ویئر از نہیں وہ تو سر میں اتفاق وہ کے پی کی پشاور میں رک گئی, پنجاب کی لاہور میں رک گئی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان بھی جہاں پہ ڈیولوشن ہوئی اور جہاں پر نہیں ہوئی ابھی تک, میرے خیال سے اس سب کے اوپر ڈسکشن میں کوئی حرج نہیں ہے. وقتاً فوقتاً اگر اس میں کوئی امپروومنٹ کی گنجائش ہے جہاں پہ وی فیل کہ اس سبجیکٹ کے اندر زیادہ وفاق 27ویں آ سکتی ہے, 27ویں بھی آ سکتی ہے جی, 27ویں کے بعد 28ویں بھی کبھی نہ کبھی آنی ہے. آئین کے اندر تو چینج از اے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف اینڈ پارٹ اینڈ پارسل آف. تیمور جگڑا صاحب, کوئک کامنٹ آپ کا اسی سارے ایشو پہ, پھر میں ذرا مسالے پہ جانا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے کہ کل کیا توپ چلنی ہے کیا نہیں چلنی, بٹ کوئک کامنٹ آپ کا. مالک صاحب, میں یہ بلیو کر سکتا ہوں بلال کیانی صاحب کو نہیں پتا. 26ویں ترمیم بھی جب پہلی بار آئی تھی تو میرے خیال میں رات کے 8 بجے ان سب کو کہا گیا تھا کہ 12 بجے ووٹ دو. پھر اس وقت میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے. تو یہ تو ہائیبرڈ نظام کی حقیقت ہے. اگر اتنے زیادہ ایکسپلوزیو ایشوز کھولنے ہیں نا, اور جو ان ایشوز کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے, تو آپ بے شک کھول دیں. میرے خیال میں اچھا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ آمنا سامنا ہو جائے. ڈیمز بنانے میں تو واقعی کوئی جو ہے وہ بری بات نہیں ہے, لیکن کیا ڈنڈے کی زور پہ کالا باغ ڈیم بن چکا ہے؟ کیا 2 ڈکٹیٹرز اسے بنا چکے؟ کیا چلے وہ چھوڑیں, کیا ابھی کا ایشو ہے جو سندھ کا پانی چولستان کو دینا تھا پیپلز پارٹی کی ایکچوئل کنائیونس کے باوجود, کیا وہ ہو چکا؟ جو فیڈرلزم کے ایشوز ہوتے ہیں ایک ملٹی ایتھنک ملک میں جہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوگا کہ وہ پاکستانی ہے, لیکن کسی کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. بھائی 2/3 میجورٹی ہے, وہ کر سکتے ہیں نا, پارلیمنٹری ہے, 2/3 میجورٹی ہے, الیکٹڈ لوگ ہیں. اگر آپ یونٹری فارم آف گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں. ہم ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں, کیوں ٹرسٹ نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں کہ اسلام آباد میں کس قسم کا لوکل گورنمنٹ ہے.
میں لوکل گورنمنٹ کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں، لیکن مسئلہ شاید صوبوں میں نہیں ہے. انڈیا دلی کا چیف منسٹر ہوتا ہے نا. ڈیولوشن اسے کہتے ہیں جہاں پہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بتا دیں اسلام آباد کے میئر کے کتنے پرابلمز ہیں، اسلام آباد کو انٹیریئر منسٹری چلا رہا ہے. یہ سب کچھ آپ کو بتا دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان ریپرزینٹیو رجیمز ہوتی ہیں ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا یار آپ کی مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی آنیسٹلی. مجھے یاد ہے جب تنخواہیں بڑھی نا، انہوں نے ابھی مصطفیٰ بھائی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، جب تنخواہیں بڑھی تو گور صاحب سے ہم نے پوچھا، انہوں نے میرے شو میں کہا بالکل ہم لوگ تو فیصلہ کر رہے ہیں، ہم نے تنخواہیں نہیں لینی، ہم یا پارٹی فنڈ میں جمع کرائیں گے. سارے وہ لو اپوزیشن والے سارے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں جو بڑھا دی ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی، سب کچھ سارے وہ لے رہے ہیں. پروونشل گورنمنٹس کے اندر بھی سارے لے رہے ہیں. اچھا ان اسمبلیوں کو آپ نہیں مانتے، ان میں سے ریزائن بھی نہیں کرتے. آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز بن کے، وزیر بن کے، پارلیمنٹری سیکرٹریز بن کے، وہ بھی نہیں آپ چھوڑتے. اب بائی الیکشن جو لوگ اب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، جو ان کی وہ عدالتوں نے پھرتیاں دکھائی ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، سزائیں ہو گئی ہیں، اب اس پہ بحث چل رہی ہے الیکشن نہیں، ہم نے اس پہ لڑنا. آدھے کہتے ہیں لڑنے، آدھا نہیں لڑنا. آپ لوگوں کی کلیئرٹی کسی چیز پہ نہیں ہے. مجھے یہ ذرا سمجھائیں نا کل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باقی تو چھوڑیں. اب پہلے ہوتا تھا کہ جی وہ ان کی قیادت میں ہوگا صدیق صاحب کے، وہ پھر شہزاد کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا مصطفیٰ بھائی نے کہ نہیں جی نہیں، وہ ہم تو صرف مورل سپورٹ دیں گے. ہمیں پتا ہے مورل سپورٹ اس سے مورل سوسائٹی میں کیا ہونی ہے. اینی وے مورل سپورٹ ہوگی. آج وہ چکزی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یار پہلے آپس میں کچھ مکمکا کر لیں، بات کر لیں، پھر جا کے ہم کسی ادارے سے بات کر سکتے ہیں. آپ جس ادارے سے بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ اشتہار نکالتے ہیں نیو یارک ٹائمز میں، اور آپ 3 باری نام لیتے ہیں آرمی چیف کا، کہتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوگا. ڈیموکریسی ایکٹ بھی کرو، سینکشنز بھی لگاؤ پاکستان پہ. تو آپ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کل پی ٹی آئی کی کون تحریک چلا رہا ہے، کون اس کے ساتھ ہے، کون اون اپ کون کر رہا ہے اس کو. مالک صاحب آپ نے کافی سارے سوال کیے، میں آپ کو اپنی طرف سے تو جواب بڑے کلیئرلی دے دوں گا. دیکھیں تنخواہیں تو میرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 25,000 ووٹ لے کے 1600 ووٹ والا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. تنخواہ تو وہ دے رہا ہے. بہرحال خیبر پختونخوا اسمبلی میں تنخواہیں نہیں بڑھائی. آپ کے ایم این ایس بیٹھے ہوئے نا نیشنل پختونخوا سے، ایم این ایس تو بیٹھے ہوئے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں یار. اب جب وہ لے رہے ہیں تو لیں، کوئی بڑی بات ہے. جہاں تک یہ تحریک کی بات ہے، الائنس کی بات ہے، میں واقعی بڑا خوش ہوں. دیکھیں جہاں پہ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے نا، پارٹی کے اندر پارٹی کے باہر، جو لگتا ہے کہ اصول پہ کھڑا ہوتا ہے، آئی تھنک وہی پولیٹیکل فورسز ایک ساتھ ہوں گی تو ہم پاکستان کا اس کرائسس کے باہر جانے کا راستہ نکال سکتے. آئی ہیو ڈیولپڈ لاٹ آف ریسپیکٹ فار مصطفیٰ کھوکھر فار ایگزامپل. وہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ الائنس ابھی بنے گی، بہت پہلے بننی چاہیے تھی، اور یہ آگے راستہ جو ہے وہ نکالے گی. کل آبویسلی تحریک ہوگی. یہ جو ہے کل تو کھوکھر صاحب سمبلزم ضروری ہے. سمبلزم 5 اگست مجھے یہ بتائیں، پہلے تیمور ویری کوئکلی 5 اگست کیوں، 4 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں؟ وائی میس اپ وتھ کشمیر ڈے؟ وائی نہیں؟ کیونکہ میس اپ وتھ کشمیر کی بات نہیں ہے. 5 اگست کو عمران خان اریسٹ ہوئے تھے. 5 اگست کو ان کی انجسٹ اریسٹ کے 2 سال پورے ہوتے. کشمیر کے ایشو پہ کیا خان صاحب کا اریسٹ، کیا خان صاحب کا اریسٹ مجھے بتا دیں، کیا خان اریسٹ مسئلہ کشمیر سے بڑا ایشو ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، لیکن کشمیر کی ہم 365 دن بات کرتے ہیں. کشمیر کا دن 5 فروری کو بھی ہے، کشمیر کا دن 27 اکتوبر کو بھی ہے. لپ سروس 5 اگست نے جو کچھ کیا ہے کشمیر کے ساتھ وہ تو کوئی نہیں ہے. چلے مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں کل تحریک نہیں، اس پہ مالک ایک پوائنٹ ضرور ہے سر. آزاد کشمیر کے فارمر پرائم منسٹر کو انڈیا نے نہیں اریسٹ کیا، پاکستان کی حکومت نے اریسٹ کیا 5 اگست. آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ وہ بڑا برا آپٹک ہے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. ان کو بھی بعد میں کر لیتے. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں کل کی تحریک جو ہے یہ پی ٹی آئی کی تحریک ہے، اور پی ٹی آئی کو خود نہیں پتا ان کی کیا تحریک ہے. ان کے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، ٹو بی ویری آنےسٹ. سارے دوست ہی ہیں ہمارے، لیکن وی ڈونٹ نو. آپ کو کوئی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں؟ مالک بھائی 2 باتیں ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے وہ آپ نے ابھی وہ کہا، وہ اسٹیٹمنٹ ان کی میں نے بھی دیکھی اور انہوں نے بالکل بجا بات کی ہے، اور بات انہوں نے یہی کی ہے کہ جو ہم نے مشترکہ جو اعلامیہ تھا تمام اپوزیشن کی پارٹیز کا جب ہم نے جاری کیا، اس میں بھی لکھا کہ اس ملک کو اس وقت ایک بڑے ہیلنگ پروسیس کی ضرورت ہے، ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جب تمام سیاستدان آپس میں اتفاق کر لیں گے تو ظاہری بات ہے اس ملک میں ایک بہت بڑا فریق ہے جس کی 76 سالوں سے پاکستان کی سیاست کے اندر انوالومنٹ رہی ہے، تو پہلا نقطۂ آغاز تو تمام سیاستدانوں کو آپس میں اتفاق پیدا کرنا ہے کہ ہم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی اور جانب نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی صفوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا، تو پھر جب آپ ان کے ساتھ ہیں آپ ان کو بھی تو سمجھائیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، یہ فارم میں اب اس کی طرف آتا ہوں، جب ان سے بات نہیں کرنی تو پھر کس سے بات کرنی ہے؟ میں اب اس کی طرف آتا ہوں جی۔ اب دوسری بات دیکھیں، میرے خیال سے کافی یہ انفیئر کرٹیسزم ہو رہا ہے تحریک انصاف کے اوپر۔ پچھلے 3 سالوں سے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، ان کی جماعت کے قائد جیل میں ہیں، ان کے 2 سال کل مکمل ہو رہے ہیں، لیکن تقاضا ان سے یہ کیا جا رہا ہے کہ کل لاکھوں کے حساب سے تحریک انصاف کے کارکنان باہر امڑ آئے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب جتنا عرصہ جیل میں رہے، کیا ان کی جماعت میں کسی میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی لوگ باہر نکالنے کی کوئی کیپیسٹی رہ گئی تھی؟ زرداری صاحب جیل میں رہے، بلاول صاحب اور سارے، کیا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی کیپیسٹی رہ گئی تھی؟ ایک جماعت جب وہ ریاست کے تابڑ توڑ حملوں کا شکار ہو، اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہو، پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا ہو، 26 نومبر ہو چکا ہو، تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے 2 سالوں میں 3 سالوں میں ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں کہ ان کی جماعت نے جو سختیاں برداشت کی ہیں وہ بھی ہمارے ریسنٹ پولیٹیکل کلچر کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے، کہ یہ ہم باتیں سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ دوبارہ پاکستان میں مشرف چلا گیا اور دور گزر گئے تو اب یہ دوبارہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ماضی میں جو جماعتیں اس اتحاد میں شامل ہیں، تحریک انصاف کی اپنی بھی غلطیاں رہی ہیں، ہمیں وہ غلطیاں تسلیم بھی کرنی چاہیے، لیکن آج ان سے اس طرح کا تقاضا۔ اور پھر دیکھیں، محمود خان صاحب نے ایک اچھی بات تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بھی کی کہ جناب آپ پریشر ڈال رہے ہیں اپنی قیادتوں کے اوپر کہ باہر نکلو اور ایسے کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو آج کے دور کا ماڈرن میڈیم ہے کمیونیکیشن کا، وہ سارا کا سارا ایک بہت بڑی پریزنس ہے وہاں پہ تحریک انصاف کی، لیکن ان لیڈروں کو 3 دن پہلے 10 سال سزائیں ہو رہی ہیں، تو یہ حالات بھی تو غیر معمولی ہے۔ تو اس میں ایک باقاعدہ حکمت عملی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہماری تجویز تو یہی ہوگی، اور دیکھیں کہ یہ اس سارے صورتحال سے نکلنے کا آپ جتنا کچھ بھی کوشش کرتے رہے، لیکن خان صاحب کی رہائی کو آپ ممکن نہیں بنا سکے۔ آپ کو اپنی تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی، تمام پولیٹیکل فورسز کو ملانا پڑے گا اور کانورسیشن کو اتنا بڑا کرنا پڑے گا کہ اس کانورسیشن سے کوئی ڈس ایگری نہ کر سکے۔ آج ہم نے جو اعلامیہ جاری کیا اپوزیشن کا، آخری ٹاکنگ پوائنٹ تھا ان جماعتوں کے پاس کہ جی ہم نے 2006 میں میثاق جمہوریت کیا اور ہم اس ملک میں جمہوریت کے بڑے دائی ہیں، آئیں بات کریں ہم سے۔ چلے پوچھتے ہیں بلال سے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے بلال سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ بتائیں ہمیں کیوں نہیں آپ ان سے بات کرتے؟ ایک جملہ اور کہنے دیں سر، کہ جو آخری ان کا ٹاکنگ پوائنٹ تھا جو ویسے ہی ایکسپوز ہو چکا ہے، ان پچھلے 3 سالوں میں جو ہائیبرڈ نظام کی ابا کے تعریفیں بیان کرتے ہیں، ووٹ کو عزت پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہماری گزارش صرف اتنی ہی ہے کہ میثاق جمہوریت ہمیں ایک نیا کرنا پڑے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے بعد اور اگر یہ نہیں ہم سے بیٹھ کر بات کریں گے تو ہم احتجاج کی طرف جائیں گے، لیکن کس وقت جائیں گے یہ ایک پروسیس ہوگا، وہ طے ہم کریں گے۔ وہ چلے ان کا اپنا گورنمنٹ کا بھی ویو پوائنٹ لے لیتے ہیں۔ یور پوائنٹ از ٹیکن مصطفیٰ، لیٹ می ٹیک اے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے جا گورنمنٹ کا بھی اس پہ پوائنٹ لے لیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ کل کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا بات کریں، نیا میثاق جمہوریت بنائیں، پرابلم کیا آپ لوگوں کو؟ مالک صاحب، جہاں تک کل کی بات ہے، سب سے پہلے تو جو آپ نے اس ڈیٹ کا چناؤ یوم استحصال کشمیر کے ساتھ جو کلیش ہے، یہ اگین یہ ایک پی ٹی آئی کی ایک اٹس اے کنٹینیویشن آف لاجیکل تو ہے کہ جی 5 اگست کو اندر ہوئے تھے تو اس لیے لاجک تو ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی دن کسی قومی ایشو بشمول کشمیر، اگر آپ کو کشمیر کے ایشو کی، اگر آپ اس چیز کا کیٹیگورک جواب نہیں دے سکتے کہ ہاں کشمیر کا ایشو واقعتاً صرف عمران خان کی گرفتاری سے زیادہ اہم نہیں ہے، کئی گنا زیادہ اہم ہے، تو پھر میرے خیال سے یو نیڈ ٹو ری سیٹ یور پرائرٹیز۔
نمبر 2 دیکھیے یہ یقیناً یہ آگے پیچھے ڈیٹ ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے تھی. آج پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے بھارت کے خلاف اور اس کے بعد جو ڈپلومیٹک جیتیں ہماری رہی ہیں اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کشمیر انٹرنیشنل ایجنڈا پہ اٹ از ناؤ دیئر لائک نیور بفور. کل کے دن اسی کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے تھا, اس کے بجائے یہ موضوع بنا ہوا ہے. دوسری بات جو 5 اگست اٹ سیلف احتجاج کی حد تک سر آپ میری حد تک تو کم از کم آپ جتنے ٹاک شوز نکال لیں گے آئی ہیو کانسٹنٹلی بین سیئنگ دیٹ اٹ از این آرنامنٹ. میں 2 ہفتے پہ بھی یہی کہہ رہا تھا, 3 ہفتے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا, اور یقین کریں ہم حکومتی میٹنگز میں کاموں میں ہوتے ہیں, شام کو ٹاک شو میں ہی آتا ہے تو کوئی 5 اگست کا ذکر ہوتا ہے, پورا دن کہیں ہماری حکومتی کالیگز کے ساتھ سیاسی کالیگز کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. اور کل اب یہ خود بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے فیل ہوگا, ہزاروں کا مجمع نہیں ہوگا, یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ایکسپیکٹیشن بھی آپ نے خود بنائی تھی, یہ رولا بھی آپ نے خود ڈالا تھا, یہ اعلان بھی آپ نے خود کیا تھا, اس کے اوپر شور بھی آپ نے خود مچایا تھا. 5 اگست کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کون آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا الٹ جائے گا. ہم اس وقت بھی نان پلس تھے, آج بھی نان پلس ہیں, اور وہی ہو رہا ہے جس کی توقع تھی. تو میرا تو خیال ہے کہ آپ احتجاج کے بجائے میرے خیال سے پی ٹی آئی کے اندر اب ایک APC ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ابھی آپ 5 اگست کے حوالے سے بھی اگر کل شو کریں گے اس کے فیلئر کے متعلق تو جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی. آپ تیمور جھگڑا صاحب, سلمان تیمور جھگڑا صاحب, جسٹ اے سیکنڈ کمنگ ٹو یو, علیمہ خان صاحبہ, تیمور جھگڑا صاحب, شیر افضل مروت صاحب, انہی کا ہی ٹاک شو کر لیں, آپ کا پورا ٹاک شو بن جائے گا. تو دیکھیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے بات کی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں. ہم بالکل بیٹھتے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, بار بار بیٹھے ہیں, اور میں آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں جہاں پہ یہ اٹھے ہیں میز سے. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پہ کون نہیں آیا؟ جعفر ایکسپریس کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہوئی قومی اسمبلی کے فلور پر, کون نہیں آیا؟ اور نہ آنے کے بہانے کس نے دیے؟ پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد ہمیں پتا تھا بھارت نے جارحیت کرنی ہے, سیکیورٹی بریفنگ ہوا, کون نہیں آیا؟ اسپیکر صاحب کی صدارت میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا, 3 نشستوں بعد وہ کہتے ہیں ہم نے کہا عمران خان کو ملنے دو, آپ نے ملنے نہیں دیا ڈیلیگیشن بار ملتے تو کیا وہ بات کریں؟ اگر آپ کو دیکھیے ملاقات اتنے معصوم تو نہیں, نہیں, پھر آپ کے پاس اگر ہر دفعہ میز سے اٹھنے کے بہانے, ملاقات بھی پھر ہو گئی تھی, 1-2 دن بعد ہو گئی تھی, پہلے بھی ہوتی رہی تھی, بہانے چاہیے ہوتے ہیں نا ہر دفعہ نہ آنے کے, اٹھنے کے. تو پھر آپ کو بہانے اگر چاہیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بگڑے بچے کی طرف بار بار جائیں. وہی بچہ جو 9 مئی کے متعلق آج بھی اپولوجیٹک ہے, جو جماعت جس کا CM-KP آج بھی بھارت کہ مودی کی زبان بول رہا ہے اپنی افواج کے متعلق 2-3 ہفتے پہلے, آج علی امین گنڈا پور کے الفاظ کو بھارت فاٹف میں استعمال کر رہا ہے, ہمارے استعمال نہیں کر رہا. کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کیوں علی امین گنڈا پور اور یہ جماعت آج بھی وہی الفاظ اپنی افواج اور پاکستان میں دہشت گردی کے گنڈا پور صاحب تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے مجھے لگتا ہے. نہیں سر, مطلب کہ یہ سیدھی بات ہے, نہیں پھر انہوں نے کٹ پہنی ہوئی PTI کی بیٹنگ آپ کے لیے کرتے ہیں. پھر PTI کہہ دے, دیکھیے بات یہ اس طرح چل نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 9 میں بھی کریں اس کے بارے میں انپولوجیٹک ہو, آپ ریاست پر حملے بھی کریں, آپ رینجرز پہ چڑھائی بھی کریں, آپ ابھی اس کے بعد اب آپ پھر سے اس طرح کے الفاظ ادا کریں, آپ بار بار اپنی افواج پر حملے کریں, اور اس کے بعد کہیں دیکھیں ہم تو ہم سے کوئی ہم بات ویسے گنڈا پور صاحب کو میں بھی آج یوز نہیں کرنا تھا, لیکن چاہے اس کو ایز اے لائٹر سائڈ پہ سن لیں. پہلے انہوں نے کیا کہا لیٹلی ابھی کہ جی بالکل یہ نفرتیں ہو رہی ہیں اور ڈفرینسز ہو رہی ہیں, اور وہ خیر ان کی یہ اب ہسٹری بن گئی, ان کے بیان سیریس میں تو نہیں لیتا کم از کم. لیکن پہلے انہوں نے کیا کہا اور پھر مجھے لگتا ہے ان کو ذرا رگڑا لگا ہے, تو پھر اس کے بعد وہی کیا بات کرتے ہیں. ذرا پہلے سن لیں انہوں نے کیا کہا. باجوڑ کے اندر, جس کے اندر پھر ہمارے معصوم کا رشتہ ختم ہو رہا ہے, ہماری فوج کے درمیان اور ہماری عوام اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے یہ جنگ جس ہوئے, اور ان کی فیڈ بیک لے کے ان کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہم آگے اپنا انشاءاللہ ایک پالیسی ریویو کرنے کے لیے ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بارڈر کو کلیئر کرنا ہے, بارڈر پہ پروٹیکشن دینی ہے, کیونکہ ہمارے لیے ہمارے کسی اس فوجی جوان وہ بھی ہمارا بچہ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا بیٹا ہے, اتنا ہی عزیز ہے جتنا ہمارے لیے ہمارے کوئی سویلین ہمارے لیے عزیز ہے, کیونکہ وہ بھی ہماری حالت کے لیے لڑ رہا ہے. لیکن جب ہوتی ہے تو اس کو وہ آنر اور ریوارڈ نہیں کیا جا رہا جو اس کو ملنا چاہیے. وجہ غلط پالیسیاں, ہمارا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, یہ جو چل رہا ہے صوبے کے اندر, اس کے اوپر بھی ہمارے تفصیلات ہیں. کیا اس سے کوئی فوائد ہو رہے ہیں یا اس سے نقصان ہو رہا ہے, اعتماد ختم ہو رہا ہے یا اعتماد بحال ہو رہا ہے. ایک واضح پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی عوام کے لیے ہر حد تک جائیں گے, ہم اپنی عوام کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ختم ہونا چاہیے. فوج اور اس کا ڈفرینسز ہو گئے ہیں, فوج جو صرف بارڈرز پہ رہے کیا کر رہی ہے, اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد وہی گنڈا پور صاحب کیا کہتے ہیں.
فورسز نے، پولیس نے، فوج نے مل کر ہم نے امن کو قائم کرنا ہے. پاکستان جو دشمن ممالک ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو اور پاکستان میں استحکام ہو، اور دہشت گردی کے سارے جو تانے بانے ہیں وہ انہی دشمن ممالک کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس کا خاتمہ ہم نے مل کر کرنا. میں بڑے کھل کر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت ہمارے حکومت کے درمیان، عوام کے درمیان اور فورسز کے درمیان ایک عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے. ان کو ایک سازش کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مل کر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے جب تک عوام اپنی حکومت کا اور اپنے اداروں کا ساتھ نہیں دے گی، نہیں ہم جنگ جیت سکتے ہیں اور نہ ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں. آپ سب سے بھرپور طریقے سے جنگ میں بھرپور ساتھ دینا نہایت ہی ضروری ہے اور وقت کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارا فرض ہے، ہماری روایت ہے یہ کریں، اور ہمارے بچے بھی یہ کریں گے آگے سب کچھ. میں آئی وونٹ امبیرس تیمور بیکاز تیمور پہ پہلے لیبل ہے کہ یہ دوسرے مخالف کیمپ میں ہے. تو میں ذرا آپ کے پاس آتا ہوں مصطفیٰ صاحب، آپ اب اس پارٹی کے الائے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ گنڈا پور صاحب کا مجھے سمجھا دیں کہ یہ وہ رتی ماشا یہ جو سب کچھ چلتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے ان تمام چیزوں کی؟ ایٹ ون پوائنٹ ہی از ہولڈنگ آرمی ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، نیکسٹ میں وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں، ہم ہی کریں گے، ہمارے مہمان بھی ہیں، سب کچھ ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے پالیٹکس سے؟ ہمیں ذرا سمجھا دیں کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے. میرے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کامنٹ کروں علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آپ نے سٹیٹمنٹ سنائی، اور نہ ہی میں ان کا سپوکس پرسن ہوں. یہ تو ان کی جماعت کا کوئی آدمی اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتا ہے. میں تو ایک جنرل کامنٹ کر سکتا ہوں، اور وہ کامنٹ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے مہینے ڈیڑھ کے اندر باجوڑ ہو، وزیرستان ہو، خیبر ہو، ترا ہو، محمد ہو، وہاں پر ہم نے لوگوں کو امٹ کے بہت بڑی تعداد میں باہر. آفیشیل ورژن یہ ہے کہ یہ جو ہیں طالبان انہوں نے فائرنگ کی، سب کچھ ان کی فریزز سنیں، کولیٹرل ڈیمیج، بے گناہ لوگ، فلانی چیز، اور یہ جو ہے بہت زیادہ گیپ پڑ گیا اور یہی چیزیں ہو رہی ہیں. کلیئرلی وہ کسی اور زبان میں کہیں اور انگلی کر رہے ہیں، پوائنٹ کر رہے ہیں اپنی. تو یہ مجھے بتا دینا کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں جب پارٹی کے اپنے سینئر لیڈر اس طرح بات کر رہے ہیں، تحریکیں کیا اتنی کنفیوژن میں چلیں گی؟ I'm genuinely ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں میں جس جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ یہ تھا کہ وہاں پر اس وقت پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر لوگ اس وقت آئی ڈی پیز بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ آپریشن کے نتیجے میں انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، کہیں اور جا کے بسنا پڑے گا جب تک آپریشن مکمل نہیں ہوتا. تو یہ لوگوں کے لیے ایک بڑا تکلیف دہ عمل. ابھی تک تو آئی بی او آپریشن دیکھ رہے ہیں، آئی بی او بیس. کمپلیٹ مائی پوائنٹ پلیز. تو دوسری طرف دہشت گردی کے ساتھ ہم نے لڑنا بھی ہے. اب وہاں پر اگر دہشت گرد موجود ہیں تو ان کا کلا کما بھی کرنا ہے جو معصوم لوگ اور ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہی ہے نا کہ آپ مقامی آبادی کو ان کانفیڈنس لے کر پھر آپریشن کریں. تو اگر اس بات پہ آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے. ٹوٹلی آئی ایم ان سنک ود یو. مجھے صرف گنڈا پور صاحب کو کون یہ جب مجھے بتائیں تیمور بھائی، یہ گنڈا پور صاحب کو کوئی باتیں سمجھائے گا؟ مصطفیٰ صاحب کو بھیج دیں اس کے پاس کہ یہی کچھ سمجھا دیں ان کو. بھیج دیں جی، مصطفیٰ صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں. سیریسلی بیکاز اتنی کنفیوژن کے ساتھ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ جو اب ہو گیا ہے کہ پہلے کہ جی قیادت وہاں سے ہو گیا، انہوں نے کہا میں صرف پشاور کا جلسہ کروں گا، پشاور کی میری میں کروں گا، باقی کل تک عالیہ حمزہ بہت بری تھی، اب عالیہ حمزہ پہ پنجاب ڈال دیا پورا پی ٹی آئی نے. مالک صاحب میرے خیال میں 3 پوائنٹ آپ نے ذرا امپورٹنٹ اٹھائے ہیں. کوئکلی 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی نہیں، جلدی سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو چیز ہر کوئی دیکھ رہا ہے، جو پبلک دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ پرنسپل پہ ہم کیسے ایکٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا سخت بولیں کہ وہاں سے بیک ٹریک کرنا جو ہے وہ پڑے. اس ملک کو ابھی پرنسپلز پہ بولنے اور پرنسپلز پہ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں تو حامی رہا ہوں اور مایوس بھی رہا ہوں کہ ہماری حکومت اگر 9 مئی کی انکوائری خیبر پختونخوا میں نہیں کر سکتی، جب اتنے بھونڈے فیصلے آئے ہیں جن سے عمر ایوب، شبلی فراز، کنول شوذب، زرتاج گل وزیر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، یہ تو فیصلے 9 مئی کا مذاق بنا رہے ہیں. نہیں، وہ تو سرگودا کورٹ نے تو کیا زبردست فیصلہ دیا. اس نے یہ کہا ہے
کہ اگر آپ جلوس میں کہیں کھڑے ہوئے بھی ہیں اور آپ تو پھر آپ ذمہ دار ہیں جو بھی ہوتا ہے. جسٹ بینگ پریزنٹ سم ویئر. میں شاید جلوس کے آخری کونے میں کھڑا ہو کے جلوس دیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی 10 سال قید ہو جائے گی. وہ تو مسخہ خیز فیصلے ہیں نا. اینڈ دس ول ریباؤنڈ آن دیم. تو ایک تو یہ چیز ہے. دیکھیں اگر 8 فروری کے الیکشن کا ایشو ہے, میں تو کم از کم اس کو اور اس لیے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ آئی کی ناٹ بی الیکٹرل پالیٹیشین ان اے کنٹری جہاں پہ مجھے کسی کو 10 کروڑ دینے پڑے یا کسی کا فیور لے کے میں کسی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں, بیکاز پھر آبویسلی مجھے وہی کہنا پڑے گا جو وہ مجھے کہے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ بات ہے, یہ فیصلے ہمیں لینے چاہیے. یہ میں جو تحریک آئین پاکستان ہے وہاں پہ بھی یہ میں بات کروں گا کہ جب تک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی ہماری یہ پوزیشن یہاں کوئی نہیں سچ بولتا ہے. یہ اتنا بڑا فیک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا پاکستان کی تاریخ میں. یہاں تو لوگ میموائرز میں جھوٹ بولتے ہیں. میموائرز جو مرنے کے بعد چھپتے ہیں اس میں سچ نہیں لکھتے. تو انہوں نے لیکن 20 سیکنڈز ہے مصطفیٰ ویری کوئکلی. 5 اگست تو چلے انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ خان صاحب اریسٹ ہوئے. 14 اگست کو جو ایک معراج ہم پرومس کی گئی ہے ہمیں, ڈو یو اگری ود دیٹ؟ مشاورت ابھی کریں گے اس کے اوپر. آئی جسٹ وانٹ ٹو کوئکلی جو بلال بھائی بات کر رہے تھے 10 سیکنڈز بڑا ایک تبصرہ دیا کہ جی کہ اپوزیشن ایسے کر رہی ہے ایسے کر رہی ہے. تو قبلہ آپ نے تو اپوزیشن کی میٹنگ نہیں ہونے دی, آپ نے تو وہاں پر ہوٹل میں پولیس بھیج دی, وہاں پر اسپیشل برانچ بھیج دی. اس پہ کوئک آنسر لے لوں, ٹائم بالکل نہیں ہے. آئی ریئلی وانٹ ہم. اتنا کیا گھبراہٹ ہے, کیوں ان کو اپنے گھر پہ جانا پڑا؟ مصطفیٰ کے گھر پہ بیٹھے ہیں سارے. کیا پرابلم ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں نے ہوٹل سیل کر دیا. مجھے نہیں پتا یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ وزیر ہیں, وزیر ہر کیا کہتا ہے یار مجھے پرابلم نہیں. دیکھیں میں سر میں وزارت میں جسٹیفائی کریں, میں سی ڈی اے کا ڈائریکٹر جسٹیفائی کر سکتے ہیں. چلیں نہیں کین یو جسٹیفائی اٹ؟ آئی ڈونٹ نو what the reasons were that led to it, but I think یہ تھا میں نہیں ہونے دینا. نہیں سر, میں تو خود نہیں چاہتا یہ بات بنے, چونکہ تاکہ یہ فیلئر کسی اور پہ نہ ڈال سکیں. فیلئر تو ہونا تھا, میں 3 ہفتے سے کہہ رہی ہوں, فیلئر پہلے بھی ہونا تھا, کل بھی ہونا ہے. دیکھیے مالک صاحب, آپ کو یاد ہے بلال ریڈ زون کے اندر کانفرنس نہیں تھی جہاں پر پی ڈی ایم بنی. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں کا بہت شکریہ. عظیم بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.